السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے دارالحکومت میں واقع تلنگانہ تلی فلائی اوور کے سائن بورڈ پر اردو زبان میں کی گئی سنگین غلطیوں نے شہریوں میں ناراضگی پیدا کر دی ہے۔ فلائی اوور کے بورڈ پر لفظ تلی کو ٹلی لکھا گیا، جبکہ سائن بورڈ پر نگر کو نگار لکھا گیا، جس نے شہریوں میں تشویش پیدا کی ہے۔ یہ نہ صرف املا کی غلطی ہے بلکہ تلفظ کے لحاظ سے بھی ناقابل قبول ہے۔ عوامی احتجاج کے بعد بورڈ کو ڈھانپ دیا گیا۔ ماہرین زبان اور اردو داں طبقے کا کہنا ہے کہ اردو ایک تہذیبی ورثہ ہے اور سرکاری سطح پر اس طرح کی لاپرواہی اور اردو بولنے والوں کی توہین کے مترادف ہے۔ شہری سوال کر رہے کہ کیا حکومت یا بلدیہ اردو تراجم کے لیے AI ٹولز استعمال کر رہی ہے بغیر انسانی جانچ کے؟ عوامی مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر تمام سائن بورڈز کی جانچ کرے، اردو ماہرین کی مدد سے املا درست کرے اور مستقبل میں اردو تراجم میں مکمل احتیاط برتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اردو کو صرف فارمیلٹی کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ آئینی طور پر بھی قابل اعتراض ہے، کیونکہ تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر سنجیدگی دکھائے گی یا یہ غلطیاں جاری رہیں گی۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 299 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ نوکری لینے والے نہیں، نوکری دینے والے بنے، KT راما راؤ کا نوجوانوں کو پیغام۔ BRS کے سینئر رہنما اور سابق وزیر KT راما راؤ نے ایک نوجوان ٹیم سے ملاقات کی، جنہوں نے ان کے ماضی میں دیے گئے ایک لیکچر سے متاثر ہو کر واٹر پروفنگ کمپنی قائم کی ہے۔ یہ نوجوان اس وقت JNTU میں زیر تعلیم تھے، جبکہ ATR نے انہیں ایک لیکچر کے دوران یہ پیغام دیا تھا کہ نوکری لینے والے نہیں، نوکری دینے والے بنے۔ اسی جملے کو اپنا مقصد بناتے ہوئے ان نوجوانوں نے اپنا اسٹارٹ اپ قائم کیا، جو آج کامیابی کی راہ پر گامزن ہے۔ KTR نے ان نوجوانوں کی ہمت، محنت اور خود روزگار کے جذبے کی کھل کر تعریف کی۔ شروع کیا اور امید ہے کہ کمپنی زبردست ترقی کرے گی۔ ایک روپیہ نہیں تھا ان کے پاس جب ان کی شروعات ہوئی، ابھی میں ان سے کہانی سن رہا تھا۔ آج اس مقام پہ آ گئے کہ ان کا خود کا آفس ہے، کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، کسٹمر کو ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکنالوجی بھی دکھانے کی ان کے پاس آج ایک ماحول یہاں پہ انہوں نے بنا لیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہر کوئی مل کے، دوستوں نے مل کے کمپنی کی، اور مجھے تو پورا امید ہے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد ان میں دم ہے، ان میں جوش ہے کہ کچھ کر دکھانا ہے۔ امید ہے کہ ضرور کچھ کریں گے۔ اور حیدرآباد پرانے شہر کے علاقے نہرو نگر IS صدن پولیس اسٹیشن حدود میں خوف و ہراس کا ماحول دیکھا گیا، جب راؤڈی شیٹر نصیر نے گانجے کے نشے میں ہنگامہ برپا کیا۔ تفصیلات کے مطابق نصیر نے ہاتھ میں چھری لے کر راہ گیروں پر حملہ کیا اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، جس سے مقامی افراد میں شدید گھبراہٹ پھیل گئی تھی۔ متاثرین کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کی گرفتاری کے لیے تلاشی مہم شروع کر دی گئی۔ BJP مسلمانوں کے لیے BCE کے تحت سیاسی ریزرویشن کی سخت مخالفت کرے گی۔ ان باتوں کا اظہار رام چندر راؤ نے کیا۔ تلنگانہ BJP کے صدر N رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ آنے والے مقامی بلدی اداروں کے انتخابات میں BJP ہر نشست پر مقابلہ کرے گی، چاہے وہ وارڈ ممبرز ہوں یا ضلع پریشد
انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا یقین ہے کہ زیادہ تر مقامات پر بی جے پی ہی کامیابی حاصل کرے گی۔ کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ امیدواروں کے انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلے ضلع پریشد امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے ذریعے گزشتہ دنوں 2023 میں پیش آئے واقعہ سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کی گئی۔ اس رپورٹ میں موجود ڈاٹا نے جہاں ملک میں خواتین سے متعلق بڑھتے جرائم کی طرف اشارہ کیا ہے، وہیں کسانوں میں خودکشی کے رجحانات بھی ظاہر کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 2023 میں شعبہ زراعت سے تعلق رکھنے والے 10,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان لینے جیسا سخت قدم اٹھایا۔ ان میں کسان اور زرعی مزدور دونوں شامل۔ کسانوں کی جان کے سب سے زیادہ معاملے مہاراشٹر میں دیکھنے کو ملے، جہاں مجموعی تعداد کے 38.5% کسانوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد کرناٹک میں 22.5% کسانوں کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ دیگر ریاستوں کی بات کی جائے تو مجموعی تعداد میں آندھرا پردیش کے 8.6%، مدھیہ پردیش کے 7.2% اور تمل ناڈو کے 5.9% کسان اپنی جان لینے میں شامل ہیں۔ حالانکہ کچھ ریاستیں ایسی بھی رہیں جہاں ایک بھی کسان نے اپنی جان نہیں لی۔ ان ریاستوں میں مغربی بنگال، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش، گوا، منی پور، میزورم، ناگالینڈ، تریپورہ، چندی گڑھ، دہلی وغیرہ شامل ہیں۔ NCRB رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2023 میں ہندوستان میں 1,70,000 سے بھی زیادہ جان لینے کے معاملے درج کیے گئے ہیں، جن میں صرف کسان ہی نہیں بلکہ بے روزگار نوجوانوں اور تجارت سے منسلک لوگ بھی شامل ہیں۔ دسہرہ اور دیوالی جیسے تہواروں کے موسم میں عام لوگوں کو اس وقت جھٹکا لگا جب 1 اکتوبر 2025 سے LPG مہنگی ہو گئی۔ پیٹرولیم کمپنیوں نے 19 کلو والے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ کیا، جبکہ گھریلو 14 کلو گرام والے سلنڈر کی قیمت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق دہلی میں اب 19 کلو گرام کا کمرشل سلنڈر 1,595 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، جو پہلے 1,580 روپے میں دستیاب تھا۔ اس طرح صارفین کو 15 روپے 50 پیسے اضافی دینے ہوں گے۔ کولکتہ میں یہ سلنڈر 1,700 روپے کا ہو گیا، جو گزشتہ ماہ 1,684 روپے میں ملتا تھا۔ ممبئی میں قیمت 1,531 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 1,547 روپے اور چنئی میں 1,738 روپے سے بڑھ کر 1,754 روپے ہو گئی۔ ان 4 بڑے شہروں میں اوسطاً 15 سے 16 روپے کا اضافہ درج ہوا۔ تاہم گھریلو 14 کلو گرام والے سلنڈر کی قیمت جوں کی توں برقرار ہے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں گھریلو LPG 850 روپے سے 960 روپے کے درمیان دستیاب ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس INC کے صدر ملکارجن کھڑگے کی صبح اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹر ان کی حالت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 88 سالہ ملکارجن کھڑگے بنگلور کے MS رامایا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ خبروں کے مطابق کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے رات بخار میں مبتلا تھے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں مکمل چیک اپ کے لیے بھرتی کرنا پڑا۔ وہ فی الحال ایک ڈاکٹر کی نگرانی میں ہیں اور جلد ہی صحت سے متعلق رپورٹ جاری کی جا سکتی ہے۔ لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ اور ناگالینڈ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر S سپونگرمن جامر نے اس معاملے پر ایک تازہ کاری فراہم کی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس صدر بخار اور پیٹ میں درد سے دوچار، اس وجہ سے انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ حالانکہ وہ فی الحال ٹھیک ہیں اور کسی سنگین پیچیدگی کا شکار نہیں۔ کھڑگے 7 اکتوبر کو کوہیما جانے والے ہیں، جہاں وہ ناگالینڈ اور ناگا سالیڈریٹی پارک میں ایک جلسے عام میں خطاب کریں گے۔ سابق رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی کو ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کرنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق دانش علی بریلی جانے کی تیاری کر رہے تھے، جہاں حال ہی میں احتجاج کے دوران پولیس کارروائی پر ہنگامہ ہوا تھا، لیکن پولیس نے انہیں امروہہ واقع گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ ان کی رہائش گاہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ اتر پردیش پولیس کی اس کارروائی کے خلاف دانش علی اور کانگریس حامیوں نے شدید احتجاج کیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ دانش علی کا بریلی دورہ نظم و نسق کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اس لیے انہیں احتیاط کے طور پر گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ واقعہ امروہہ دیہات تھانہ علاقے کے بائی پاس کا ہے۔ اس دوران دانش علی نے صحافیوں کو بتایا کہ بریلی جانے کا ہمارا پروگرام تھا، جہاں منظم طریقے سے لوگوں کا استحصال کیا جا رہا۔ ہم وہاں پولیس انتظامیہ کو یہ کہنے کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کا استحصال نہ کریں۔ لوگوں کے
को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक तारीखी खत याद दिलाया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पटेल के 18 जुलाई 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे गए खत का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्त के वज़ीर दाखिला पटेल ने साफ लिखा था कि आरएसएस की सरगर्मियां हुकूमत और कौम दोनों के लिए खतरा हैं। जयराम रमेश ने एक किताब के इक़्तिबास को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सुबह आरएसएस की तारीफ में कई बातें कही, लेकिन क्या वो इस हकीकत से वाकिफ हैं कि महात्मा गांधी के कत्ल के चंद ही माह बाद सरदार पटेल ने खुद आरएसएस के बारे में कितने संगीन खदशात जाहिर किए थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तारीख के इस पहलू को भी जहन में रखना चाहिए, जहाँ मुल्क के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला पटेल ने आरएसएस को लेकर अपनी तशवीश दर्ज कराई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने मुख्तलिफ रियासतों में वाक़े 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को डिफॉल्टर करार दिया है। इन यूनिवर्सिटियों की जानिब से अपनी वेबसाइट्स पर अहम मालूमात जाहिर न किए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किए गए। मालूमात फराहम न करने की वजह से तलबा और सरप्रस्तों के लिए यूनिवर्सिटियों के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करना मुश्किल हो रहा था। यूजीसी के सेक्रेटरी प्रोफेसर मनीष जोशी ने वाज़ेह किया कि तलबा को दाखिला लेने से पहले किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या आला तालीमी इदारे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल होनी चाहिए, जिसमें यूनिवर्सिटी की मंजूरी, कोर्स के उन्वानात, तालीम का जरिया, तशख़ीसी निज़ाम, यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्रामों में तलबा की तादाद, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, तालीम छोड़ने की शरह, असातिज़ा की अहलियत, खेल सहूलियात और रिजर्वेशन जैसी तफसीलात शामिल। यूजीसी ने खबरदार किया कि अगर इन यूनिवर्सिटियों ने हिदायत को नजरअंदाज किया तो उनके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अफसरान का कहना है कि हायर एजुकेशन रेगुलेटर गुज़िश्ता चंद माह से निजी यूनिवर्सिटियों पर अपनी निगरानी मजीद सख्त कर रहा। जुलाई में 23 दीगर इदारों को भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर खबरदार किया गया था। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नौजवान सहाफ़ी राजीव की गुमशुदगी के बाद मुर्दा पाए जाने के वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा है कि ये एक होलनाक वाक़या है जिसकी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तराखंड के नौजवान सहाफ़ी राजीव प्रताप सिंह जी की गुमशुदगी और फिर मुर्दा पाया जाना न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि होलनाक है। मैं सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार करता हूं और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा, बीजेपी के दौरे हुकूमत में ईमानदार सहाफ़त खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के साये में जी रहे हैं। जो लोग सच लिखते हैं, अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, इक़्तिदार से सवाल करते हैं, उन्हें धमकियों और तशद्दुद से खामोश कराने की कोशिश की जा रही। राजीव जी का पूरा वाक़या ऐसी ही साजिश की तरफ इशारा करता है। राहुल गांधी ने कहा है कि राजीव की मौत की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात फौरी कराई जानी चाहिए और मुतासरा खानदान को बिला ताख़िर इंसाफ मिलना चाहिए। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया जिसने मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद तबाही मचा दी। इस कुदरती आफत के नतीजे में कम अज़ कम 60 अफराद हलाक और कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। ये मालूमात एक सीनियर हुकाम ने दी है। ज़लज़ले के मरकज़ और मुतासरा इलाकों की मुकम्मल तफसीलात अभी वाज़ेह नहीं है, ताहम इब्तदाई रिपोर्ट्स में शदीद नुकसान और हलाकतों की तस्दीक की गई। मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के बाद कई इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिससे शहरियों में खौफ हिरास फैल गया और लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि मुतअद्दिद इमारतें, खुसूसन पुरानी इमारतें मुकम्मल तौर पर गिर गईं। इसके नतीजे में कई अफराद मलबे तले दब गए। फिलिपाइन की डिजास्टर मैनेजमेंट हुकाम ने फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का आगाज किया। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम में दिन रात काम कर रही। हुकाम का कहना है कि हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया जहां तिब्बी टीमें उनका इलाज कर रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।